अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है एक ऐसे फल के बारे में जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इस फल का जिक्र कुरान पाक में भी आता है। इस फल का नाम है अंजीर। अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है। अंजीर एक तहरीक है और ये सदियों से मीठे खानों में इस्तेमाल होती आ रही है। इसका नबाताती नाम लेक करेका है। इसका जायका मुनफरिद होता है जब इसके नन्हे नन्हे बीज बासानी खा लिए जाते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरह रहमान में फरमाया है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ जो बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। इस वजह से हमें फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फलों के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसी तसीर रखी है, ऐसी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए तसीर रखी है कि जब हम फलों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में जो विटामिन की कमी होती है, जो मिनरल की कमी होती है, जिस मादनियात की कमी होती है, वो फल खाने से वो कमी पूरी हो जाती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे अगर हम इन फलों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से हमें चाहिए जो भी मौसम हमें कुदरती फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ऐसे फल हैं जो गर्मी में मिलते हैं और जो कई ऐसे फल हैं जो हमें सर्दी में मिलते हैं। आजकल तो देखा गया है कि ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं, तो जैसे अभी मौसम हम अगर कोई चीज़ खाना चाहें तो हमें हर मौसम में हर फल बआसानी मिल सकता है। और अगर हम इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें, मौसम के मुताबिक खाएं, तो इन फलों के खाने से हमारे जिस्म में जो वाइटल फोर्स होती है उसमें बतरीज इजाफा होता है। जब हमारी वाइटल फोर्स मजबूत होगी, ज़्यादा होगी, तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। इसी वजह से देखा गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बीमारियां ज़्यादा आती हैं। जब मरीज़ बड़े हो जाते हैं, यानी 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं, तथा वो बीमार ज़्यादा देखे गए हैं। उसका मतलब ये है कि जब हमारे जिस्म में जो चीज़ें जिस्म को चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से जिस्म का जो स्टेमिना है, जो जिस्म की वाइटल फोर्स है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जब हमारे जिस्म की वाइटल फोर्स कमज़ोर होती है तो फिर बीमारियों को दावत दी जाती, बीमारियां खुद बेखुद आ जाती। इसी वजह से जब जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी खुराक का ख्याल नहीं करते और जो बड़े लोग होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं खाते। इस वजह से हमें चाहिए कि अगर हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमें फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम अंजीर के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अंजीर खाने से कौन सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं और ये ग़िज़ाई अज्जा कौन सी पूरी करती है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अंजीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाता, उन्होंने कसम उठाकर अंजीर के बारे में बताया। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अंजीर के फल से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो इसके फ़ायदे हैं वो हमें लेने चाहिए। ग़िज़ाई खसूसियात अंजीर में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा चीनी, मिनरल और काबिल हल फाइबर होता है। इसके मिनरल में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फुलाद और तांबा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और विटामिन के का भी ज़बरदस्त ज़रिया है जो इंसान की सेहतमंद रखने में बहुत काम करता है। USDA नेशनल न्यूट्रिएंट डाटा मैन के मुताबिक इससे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और फिशारे खून में कमी आती है। खुश्क अंजीर में फेनोल और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो सेहत को बेहतर रखने के काम आते हैं। जिन्हें कमज़ोर लोगों को सडूल जबकि चेहरे को सुर्ख सफ़ेद बनाती है। अंजीर के दीगर फ़ायदे भी दर्जा ज़ैल हैं।
वजन में कमी। ऐसे लोग जो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर गए हैं, जिसकी वजह से वो सारा दिन काम काज नहीं करते, बैठे रहते हैं और उनका वजन ज़्यादा हो गया, वो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मसनूई चीज़ों को फ़रोग देते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में फैट्स आना शुरू हो जाते हैं। जब जिस्म में फैट आना शुरू हो जाते हैं तो जिस्म ऐसा ऐसा नकारा होता जाता है, क्योंकि जब हमारा जिस्म बढ़ता है तो हमारे जिस्म बढ़ने से कई बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, जोड़ों की दर्द का मसला हो सकता है, हार्ट का मसला हो सकता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म को इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं, अपना वज़न नॉर्मल हद तक रखें, जिसकी वजह से हम अपने सारे जो काम काज हैं, कहीं आना जाना है, वो हम बआसानी उनको कर सकें। यही वजह है कि अगर हम आज से काफ़ी देर पीछे चले जाएं तो लोग इतना काम करते थे, लोग पैदल चलते थे, वर्जिश करते थे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म इतना ज़्यादा फैट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज के दौर में तो हम देखते हैं कि हर इंसान, ख़ासकर ख़वातीन, मोटापे का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से वो मोटापे की मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रही हैं, वो वर्जिश भी कर रही हैं। तो खातिर खुदा इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें चाहिए कि जब हमारा जिस्म मोटा होना शुरू हो जाए तो हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी खुराक को चेंज करें और ऐसा इन्वायरमेंट करें जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो फैट्स बढ़ना शुरू हुए हैं वो कम हो जाए। तो इस वजह से जब हमारे जिस्म में फैट बढ़ते हैं तो हमें वज़न कम करने के लिए अंजीर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अंजीर में मौजूद फाइबर वज़न कम करने में मदद करते हैं और अक्सर फरबा लोगों को इसका इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सकरेटन में की गई एक तहकीक के मुताबिक खुश्क मेवाजात ख़ास तौर पर अंजीर ग़िज़ाई अफ़ादियत हासिल करने का आसान और बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन चूँकि इसमें शक्कर की ज़ायद मिक़दार होती है तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वज़न भी बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर जब इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए। जितनी अंजीर आपको तजवीज़ की जाए इससे ज़्यादा ना खाएं। अंजीर का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर इसे चलते फिरते बच्चे सब खा सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए और इसको एक नॉर्मल मिक़दार की हद तक, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी फल खाएं, कोई भी सब्ज़ी खाएं, तो उसका नुकसान नहीं होता। जब हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का नुकसान होता है। इस वजह से जब हमारे जिस्म में मोटापे की शिकायत हो तो हमें 1 या 2 अंजीर डेली खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में वज़न में कमी आ जाएगी। जब हमारे जिस्म में वज़न की कमी आएगी तो हम अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने बॉडी को खूबसूरत बना सकते हैं और बीमारियों से भी बचा सकते हैं। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है? हड्डियों की मजबूती। हड्डियों की तकलीफ से में पता चला है कि जब हड्डियां में किसी न किसी वजह से दर्द होती है तो अंजीर को इस्तेमाल करने से हड्डियों की दर्द ठीक हो जाती है। तहकीक से पता चला है कि अंजीर कैल्शियम से भरपूर होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती है। इससे हड्डियों के बुरबुरेपन यानी ऑस्टियोपोरोसिस का ख़तरा भी कम होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी होता है, जो हड्डियों की नशोनुमा और उनको फूट से बचाने में मदद करता है। अंजीर का जाम भी कैल्शियम के हसूल में किरदार अदा करता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अंजीर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिक़दार कैल्शियम की है, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की, फाइबर की भी है। इस वजह से जब हम समझते हैं कि हमारे जिस्म में इन विटामिन्स की कमी है तो हमें अंजीर को नहीं भूलना चाहिए, हमें अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब हम अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो हम हड्डियों की तकलीफ से दूर हो सकते हैं। इस तरह अंजीर खाने से हड्डियों की तकलीफ ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार होती है। तो हड्डियां में जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों की बनावट में, हड्डियों के में तकलीफ़ होती है, चलने फिरने में, ख़ासकर ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं,
خاص کر ان میں ہڈیوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں اور بچوں کو انجیر کا استعمال کروائیں تاکہ ان کی جو ہڈیوں کی تکلیف ہے، ہڈیوں کی بیماریاں ہیں، انجیر کے استعمال سے وہ ہڈیوں کی تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر میں کمی۔ بہت سے لوگ نمک کی شکل میں سوڈیم لیتے ہیں لیکن کم مقدار میں پوٹاشیم، جبکہ سوڈیم کی زائد سطح ہائپرٹینشن کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر میں پوٹاشیم زیادہ اور سوڈیم کم ہوتا ہے، اس لیے ہائپرٹینشن کا عمدہ دفاع کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ایسا بھی ہے جس سے جسم کو راحت اور اعصابی نظام باقاعدگی سے کام کرتا ہے۔ امریکی ڈائبٹیز ایسوسی ایشن زائد فائبر کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں کو انجیر کھانا تجویز کرتی ہے۔ انجیر کے پتے انسولین کی مقدار کو کم کرتے ہیں جو ذیابیطس کے مریضوں کو انسولین کے انجیکشن کے ذریعے درکار ہوتی ہے۔ انجیر میں موجود پوٹاشیم کھانا کھانے کے بعد شوگر کی جسم میں جذب ہونے والی مقدار کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یعنی بلڈ پریشر میں کمی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے تو جب ہم انجیر کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول کو کم کرے گی۔ جب ہمارے جسم میں خون میں چکنائی کی مقدار کم ہوگی تو ہمارا بلڈ پریشر خود بے خود نارمل سطح پہ آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بلڈ پریشر کی تکلیف کا مسئلہ ہو، ہمارا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو، ہمارا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہو، ہمارا HDL زیادہ ہو، تو ہمیں انجیر کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں اور ہم اسے بآسانی استعمال کر کے اپنے بلڈ پریشر کی تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے باقاعدگی سے استعمال کریں تاکہ ہمیں ہارٹ کی تکلیف سے بچا جا سکے۔ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات۔ ایک ریسرچ کے مطابق انجیر میں وافر مقدار میں پولی فینولز موجود ہوتے ہیں۔ پولی فینولز دراصل اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم کے تکسیدی سٹریس کو تحفظ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں جب بھی اینٹی آکسیڈنٹ کی پرابلم کی تکلیف ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انجیر کا استعمال کرنا چاہیے۔ انجیر کے استعمال کرنے سے اس بیماری کو ہم اپنے جسم سے ختم کر سکتے ہیں۔ قبض سے بچاؤ۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق انجیر میں خاص مقدار میں کچا فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہ معدے کے افعال کو بہتر کرتے ہوئے جسم کو صحت مند رکھتا اور قبض سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے کے افعال میں بہتری لاتا ہے، ڈائریا اور بواسیر جیسے عوارض سے بھی محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے جسم میں ہمارا نظام ہاضمہ کمزور ہو گیا، ہمارے نظام ہاضمے میں کسی قسم کی تکلیف ہو گئی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، قبض ہو رہی ہے، کیونکہ قبض اگر ہم دیکھا جائے تو یہ 70 بیماریوں کی جڑ ہے، یعنی اسے باب الامراض بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو معدے کے دوسرے فنکشن بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، کیونکہ اصل کام تو فنکشن آف معدے کا ہے۔ یعنی اگر ہمارا معدہ صحیح کام کرتا ہے تو ہمیں بیماری کبھی آ ہی نہیں سکتی، اگر آتی بھی ہے تو بڑی جلدی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ بیماری کا نام ہی انفیکشن۔ اسی وجہ سے جب ہم انجیر کا استعمال کریں گے تو ہمیں قبض نہیں ہوگی، ہمارا معدہ ٹھیک ہوگا، نارمل سطح پہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کسی بھی قسم کی انفیکشن نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے جب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام ہاضمہ کمزور ہو رہا ہے، ہمیں قبض کی تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خالی پیٹ 1 یا 2 انجیر کھانی چاہیے تاکہ ہمارے جو معدے کا پرابلم ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنا۔ انجیر میں پیکٹین ہوتا ہے جو حل پذیر فائبر کی وجہ سے پیٹ کے افعال کو درست رکھتا ہے۔ جب فائبر نظام ہاضمہ کے راستے پر حرکت کرتے ہیں تو کولیسٹرول کے اضافی ڈھیر کی صفائی کرتا چلے جاتا ہے اور اسے نظام اخراج کے ذریعے اور باہر دھکیل دیتا ہے۔
ایک ریسرچ کے مطابق کولیسٹرول کو سطح کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کولیسٹرول لیول بڑھ جائے تو انجیر کا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے جب ہم انجیر کا استعمال کریں گے تو ہم اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ الزائمر سے بچاؤ۔ دماغی امراض سے محفوظ رکھنے والے پھلوں میں انجیر سب سے بہترین ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کی مشترکہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پھل بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے دماغی خلی میں ہونے والی کمی کو روکتا ہے، جس کی وجہ سے الزائمر جیسی بیماریوں کا خطرہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی ہمیں اپنی دماغی بیماری الزائمر کی تکلیف کا سامنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ انجیر کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ انجیر کے استعمال کرنے سے ہم اپنی بیماری جو الزائمر دماغی بیماری ہے وہ ختم کر سکیں۔ حلق کی سوزش میں آرام۔ حلق کی سوزش کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل سردی کا موسم ہے۔ سردی کے موسم میں گلے کی انفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ گلے کی سوزش کی وجہ سے گلے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، گلے کی کھانسی آتی ہے جو اتنی شدت والی ہوتی ہے جب رات میں آئے یا موسم ٹھنڈک میں آئے یا جب ہوا چل رہی ہے تو گلے میں کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی خوراک بھی صحیح طریقے سے نہیں لے پاتے۔ تو جب بھی ہمیں حلق کی پرابلم کا مسئلہ ہو، حلق کی تکلیف کا سامنا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ انجیر کو لازمی یاد رکھیں، کیونکہ انجیر کھانے سے ہمارے حلق کی جو سوزش ہے اس کو جلدی فائدہ ہو سکتا ہے۔ انجیر میں موجود لیسر مادے کی زائد مقدار گلے کی سوزش کو ٹھیک کرنے اور اس سے محفوظ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پھل کی آرام پہنچانے والی خاصیت گلے کی نالیوں کے سٹریس کو سکون پہنچانے میں بھی مدد کام آتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں گلے کی سوزش کے لیے چاہیے کہ انجیر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ گلے کی سوزش کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بالوں کو جھڑکنے سے روکنے کے لیے انجیر کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انجیر کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ انجیر کے استعمال کرنے سے جو بال ہمارے گرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بال زیادہ گرنے پر 15 دن میں ایک بار ایک انڈے کی زردی کو 5-6 چمچ تیل میں ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں۔ اسے ہلکے ہاتھوں سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور انگلیوں کی پوروں سے ہلکے ہلکے مالش کریں۔ 15 منٹ بعد بالوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ گاجر میں کیلشیم، فاسفورس، وٹامن وغیرہ مناسب کافی مقدار میں ہوتا ہے، جس سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ انجیر کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہمارے بال گر رہے ہوں تو انجیر کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ انجیر کے ساتھ اور بھی اگر ہم پھل استعمال کر لیں تو ان کا بھی کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسکن کے لیے جو خواتین یا جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اسکن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ اسکن کا ایشو بن جاتا ہے، اسکن خوبصورت نہیں دکھتی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے، اگر ہمیں فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر رونق ہو جائیں تو ہمیں انجیر کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے ہماری اسکن حشاش بشاش نظر آتی ہے۔ اور خون کی کمی کے لیے بھی، خاص کر ایسی جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان میں اکثر خون کی کمی ہوتی ہے، تو ان کو انجیر استعمال کروانے سے ان کی خون کی کمی بڑی جلدی کور ہو جاتی ہے۔ 2 پیس انجیر کے لے لیں اور سیب کا سرکہ لے لیں، اس میں یہ انجیر کاٹ کے مکس کر دیں اور شام کو رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ وہ سرکہ اچھی طرح مکس کر کے لے لیں۔ یہ اگر 15-20 دن یہ عمل کرتے ہیں، روزانہ انجیر کے 2 دانے لے کے اور سرکے میں ملا کے، تو خون کی کمی جو ہوتی ہے وہ خون کی کمی کافی حد تک کم ہو سکتی، یعنی
زیادہ ہو سکتی ہے. ہمارا جو ایچ بی لیول ہوتا ہے انجیر استعمال کرنے سے ہمارا ایچ بی لیول زیادہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں خون کی کمی کا سامنا ہو، چاہے خواتین میں ہو، چاہے چھوٹے بچوں میں ہو، چاہے بڑوں میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انجیر کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو خون کی کمی کا ہمیں سامنا ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اسی طرح جوڑوں کی دردوں کی بات کریں تو جوڑوں کی دردوں کے لیے بھی انجیر کا استعمال کسی حد تک بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. جوڑوں کی دردیں ہوں تو اس کے اندر جو لیسر مادے ہوتے ہیں، خاص کر ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے یعنی یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے جوڑوں میں اس طرح کی پرابلم آتی ہے، کیونکہ جو لیسر مادے ہوتے ہیں ان میں اگر کیلشیم کی بھی کمی آتی ہے تو وہ لیسر مادے میں تناؤ آ جاتا ہے، کڑاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہڈیوں کے جوڑ میں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے. وہ جب موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے جوڑوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، ہمارے جوڑ درد ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی تکلیف کا سامنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ انجیر کا استعمال کرنا چاہیے. انجیر کے استعمال کرنے سے ہمارے جوڑ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. شوگر کے مریض کے لیے بھی انجیر کا اگر استعمال کروایا جائے تو شوگر لیول کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم لیول، فاسفورس وغیرہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. شوگر میں اگر چینی زیادہ استعمال ہوتی ہے، شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے شوگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو زخم ہو جاتے ہیں، زخموں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم باقاعدگی سے انجیر کا استعمال کروائیں تو ہمارے جو شوگر کے زخم ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری شوگر بھی کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے منہ میں جو چھالے ہو جاتے ہیں، ہمارے منہ میں زخم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کھانا صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتے، گلے میں انفیکشن ہوتی ہے. تو جب اس طرح کی پرابلم کا سامنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انجیر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم انجیر کا استعمال کریں گے تو ہمارے دانت، کیونکہ دانت تو بنتے ہی کیلشیم سے ہیں، تو ہمارے دانت بھی مضبوط ہوں گے، کیونکہ کیلشیم فاسفورس سے بنتے ہیں. ہمارے دانت مضبوط ہوں گے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سردیوں کا پھل ہے اور اس کے اتنے زیادہ فائدے اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو کئی دن لگ سکتے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور اللہ تعالیٰ نے خود اس انجیر کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو انجیر کھانے کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے اور بولا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ انجیر کھانے سے بہت سی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. اور آج کل میڈیکل سائنس اس حد تک ریسرچ کر چکی ہے کہ انجیر کھانے سے کافی زیادہ جو ہماری تکلیف ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. آنکھوں کی تکلیف کی اگر ہم بات کریں تو آنکھوں کی بنائی اگر کمزور ہو جائے تو انجیر کھانے سے آنکھوں کی بنائی ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ انجیر میں وٹامن اے ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہماری آنکھوں میں دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سمجھیں کہ ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی ہے تو ہمیں انجیر کا استعمال لازمی کروانا چاہیے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان میں مردانہ طاقت کی کمزوری ہوتی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ انجیر کا استعمال کریں، کیونکہ انجیر کے استعمال کرنے سے کیلشیم، فاسفورس، وٹامن اے، وٹامن ای کی کافی مقدار، فائبر وغیرہ کی ہوتی ہے. تو جب باقاعدگی سے استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں انرجی آئے گی. جب انرجی آئے گی تو ہمارا جسم بالکل فریش اور وٹامن سے بھرپور ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمیں انجیر کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ انجیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل ہے جو جنت میں سے
لایا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں انجیر کے جو انمول فائدے ہیں ان کو کبھی رائگاں نہ کریں، اور جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہمیں انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جب اس کا موسم ہو تو ہمیں انجیر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔